बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 23 मई है और दिन है जुमेरात का। पिछले 24 घंटों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो काम कर दिखाया है जो कोई सोच भी नहीं था सकता। अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी सियासी मैदान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब तक की सबसे बड़ी फतह हासिल हो गई है। वो एक काम जो शहबाज शरीफ की हुकूमत के खात्मे पर मोहर लगा देगा। अगले 7 दिनों के अंदर क्या कुछ होने जा रहा है, क्या 30 मई से पहले, यानी आज 23 मई है, अगले 7 दिनों के अंदर शहबाज शरीफ मुस्ताफी हो सकते हैं। शहर इक़्तिदार के अंदर चल क्या रहा है, कुछ तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि इमरान खान के ऊपर बनाया जाने वाला अब तक का सबसे घटिया केस, यानी पिछले 2 सालों में इमरान खान के ऊपर 200 से ज्यादा मुकदमात बनाए गए थे, लेकिन एक ऐसा घटिया केस था जिस केस को सुनकर हर शख्स शर्मिंदा हो गया था। आज वो घटिया तरीन केस भी इमरान खान के ऊपर खत्म हो गया है। अब से कुछ देर पहले अदालत ने इमरान खान के हक में एक बहुत बड़ा फैसला दे दिया। मजमूई तौर पर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को 2 बड़ी खुशखबरियां मिली हैं। उस हवाले से भी मैं आपको तफसीलात से आगाह कर देता हूं। खबरों की तफसील बताने से पहले मैं एक सवाल करना चाहता हूं। पिछले 48 घंटों के अंदर जो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, परवेज इलाही साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर, उनकी रिहाई हुई, वो अपने घर वापस आ गए। हम्माद अजहर साहब अचानक मंजरे आम पर आए। इमरान खान ने अपने तमाम तर लोग जो रूपोश हैं, जिसमें मुराद सईद साहब हैं, मियां असलम इकबाल है, कासिम सूरी हैं, वो तमाम लोग जो 9 मई के बाद से छुपे हुए थे, उनको मंजरे आम पर आने का कह दिया। कल हम्माद अजहर साहब सामने आए थे। उसके बाद जो है वो कल रात को मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान मिलकर शहबाज शरीफ की हुकूमत के खात्मे के लिए तहरीक चलाने जा रहे हैं। पिछले 48 घंटों के अंदर ये जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, आपकी नजर में ये डेवलपमेंट्स क्या हैं? क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए चीजें बेहतर होने जा रही हैं? पिछले 48 घंटों के वाकयात को देखते हुए आप क्या सोच रहे हैं? इमरान खान के लिए माहौल साजगार क्यों होना शुरू हो गया है? मैं अब आपको खबरों की तफसीलात बता देता हूं। देखिए, पिछले 24 घंटों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो काम कर दिखाया है जो पिछले 6-7 महीनों में कोई सोच भी नहीं सकता था। यानी कोई सोच भी नहीं सकता था कि शहबाज शरीफ की हुकूमत गिराने के लिए इतना स्ट्रॉन्ग अलायंस बन सकता है। 8 फरवरी को जब इंतखाबात हुए थे, उन इंतखाबात के नताइज में जो रद्दोबदल किया गया था, उसके बाद सिर्फ एक बात की जा रही थी कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो ओपोजिशन का इत्तेहाद है, अगर इस इत्तेहाद के अंदर मौलाना फजलुर रहमान आ जाएं तो ये गेम चेंजर इत्तेहाद साबित होगा। शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए डरावना ख्वाब होगा, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान के पास मैन पावर भी है, स्ट्रीट पावर भी है। मौलाना फजलुर रहमान के लोग ऐसे भी हैं जो मार भी खा सकते हैं, क्योंकि ये तो 100% दुरुस्त है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या ओपोजिशन की जमातें किसी किस्म के एहतजाज की कॉल देंगी तो रियासत उस एहतजाज को रोकने के लिए डंडे का इस्तेमाल करेगी। रियासत अपने लोगों के ऊपर हथियार उठाएगी, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल के अंदर हमने यही कुछ देखा है। खास तौर पर शहबाज शरीफ की हुकूमत और पंजाब में मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत, ये दोनों हुकूमतें अपना अपना इक़्तिदार बचाने के लिए हर सूरत में लोगों का खून जो है वो निकालेंगी। हर सूरत में एहतजाज को रोका जाएगा। उस एहतजाज को कामयाब करने के लिए मौलाना फजलुर रहमान के जो लोग हैं, मौलाना फजलुर रहमान के जो फॉलोअर्स हैं, उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद होना बहुत ज़रूरी था। और ये एक सियासी इत्तेहाद है, ये कोई फितरी इत्तेहाद तो है नहीं, ये सियासी इत्तेहाद है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान भी वही कुछ कह रहे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है। कल रात को अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई, अब तक का सबसे बड़ा सियासी फैसला हुआ, वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, जो एक प्लेटफॉर्म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बनाया, जिसमें दीगर सियासी जमातें भी हैं, जिसमें GDA है, जमात इस्लामी है, और अख्तर मेंगल साहब की जमात है, महमूद खान अचकज़ई साहब की जमात है, खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। कल रात को मौलाना फजलुर रहमान और असद कैसर की मुलाकात हुई थी, और उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। लेकिन उससे बड़ी डेवलपमेंट यह है कि आज 23 मई, अब से कुछ देर पहले, शहर इक़्तिदार में वो रिपोर्टर जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के करीब रिपोर्टर समझे जाते हैं, जिसमें हमारे दोस्त हैं उस्मान खान, जिनका 24 न्यूज़ से ताल्लुक है, मेरी अब से कुछ देर पहले भी उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान 100% तैयार हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के जरिए शहबाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ
تحریک چلانے کے لیے، اور آئندہ آنے والے چند گھنٹوں کے اندر مولانا فضل الرحمان جو ہے کوئی بہت بڑی کال دینے جا رہے ہیں۔ یہ اب تک کی سب سے بڑی فتح ہے پاکستان تحریک انصاف کی، یعنی تمام تر اپوزیشن جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے کرنا پاکستان تحریک انصاف کی بہت بڑی سیاسی فتح ہے، کیونکہ اب کے بعد دراصل شہباز شریف کی حکومت کے خاتمے کے اوپر مہر لگ جائے گی۔ ناممکن ہو جائے گا شہباز شریف کی حکومت کا بچنا اور پنجاب میں مریم بی بی کی حکومت کا بچنا، کیونکہ کل عمران خان نے اسی وجہ سے حماد اظہر کو منظر عام پر آنے کا کہا، اسی وجہ سے آج میاں اسلم اقبال کو منظر عام پر آنے کا کہا، اور سب سے انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ مراد سعید صاحب جن کے حوالے سے بے شمار خبریں گردش کرتی رہتی ہیں، میں نے بھی اپنے ویلاگز کے اندر آپ کو بار بار بتایا کہ مراد سعید صاحب کو خود عمران خان نے کہا تھا کہ وہ منظر عام پر نہ آئیں، کیونکہ عمران خان کے پاس کچھ ایسی رپورٹس تھیں کہ اگر مراد سعید صاحب منظر عام پر آئیں گے تو شاید ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا جو حسان نیازی کے ساتھ ہو رہا ہے، جو عباد فاروق کے ساتھ ہو رہا ہے، یعنی یہ وہ تمام لوگ ہیں جو ملٹری کسٹڈی کے اندر ہیں، جن کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل چل رہا ہے۔ لیکن اب حیران کن طور پر مراد سعید کو بھی منظر عام پر عمران خان نے آنے کا کہہ دیا ہے۔ مراد سعید کے حوالے سے عمران خان نے یہ احکامات جاری کیے ہیں کہ مراد سعید خیبر پختونخوا میں آئیں اور وہاں پر ان کو کوئی ایک عہدہ دیا جائے، کوئی مشیر کا عہدہ دیا جائے تاکہ مراد سعید صاحب کی گرفتاری نہ ہو۔ البتہ پنجاب میں حماد اظہر کو ایکٹیو ہونے کا حکم دے دیا عمران خان نے، میاں اسلم اقبال کو ایکٹیو ہونے کا حکم دے دیا، چودھری پرویز الہی باہر آ چکے ہیں۔ سو پچھلے 48 گھنٹوں کی یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں نا، یہ بتا رہی ہیں کہ عمران خان جیت کے قریب ہیں۔ ایک بڑی وجہ جو پچھلے کئی دنوں سے میں اپنی ویڈیوز میں کہہ رہا ہوں وہ عدالتوں کا کھڑے ہو جانا ہے، ججز کا کھڑے ہو جانا ہے، ججز کا انصاف پر مبنی فیصلے کر دینا ہے، آزادانہ فیصلے کر دینا ہے۔ اس وجہ سے بھی پاکستان تحریک انصاف میں ایک جان پڑی ہے، کیونکہ پہلے عدلیہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فیصلے دے رہی تھی، عمران خان کے خلاف فیصلے دے رہی تھی، لیکن پچھلے 1 سے 1.5 ہفتے کے اندر تحریک انصاف کے حق میں اچھے فیصلے عدالتوں سے آئے ہیں۔ نہ صرف تحریک انصاف کے حق میں بلکہ طاقتور اداروں کے خلاف جس قسم کے ریمارکس جسٹس محسن اختر کیانی ہوں، جسٹس بابر ستار ہوں، میاں گل حسن اورنگزیب ہوں، جسٹس اطہر من اللہ ہوں، یعنی تمام ججز جس طرح سے کھڑے ہوئے ہیں، اس نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک امید ضرور دی ہے، جس کی وجہ سے اب عمران خان ایک سٹیپ آگے جا رہے ہیں۔ کل کی یہ خبر ہے کہ عمران خان نے اپنی تمام تر ٹیم کو یہ ہدایت کر دی ہے کہ پنجاب میں مریم نواز شریف کی حکومت کے خلاف اسٹریٹجی بنائی جائے، احتجاج کیے جائیں، دھرنے دیے جائیں، اور وفاق میں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کر شہباز شریف کی حکومت کے خلاف کوئی بڑی تحریک چلائی جائے۔ کل رات سے لے کر اب تک شہر اقتدار میں دوڑیں لگی ہوئی ہیں، کیونکہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب تحریک تحفظ آئین پاکستان ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ شہباز شریف کی حکومت کے خلاف ایک ڈراؤنا خواب ہوگا، ناممکن ہوگا شہباز شریف کا بچنا۔ ہمارے دوست ہیں صدیق جان، انہوں نے تو یہاں تک خبر دی ہے کہ کل رات کے بعد سے شہباز شریف نے مستعفی ہونے پر غور شروع کر دیا ہے، یعنی شہباز شریف صاحب جو آج دبئی پہنچے ہیں، UAE پہنچے ہیں، صرف ایک امید لیے کہ اگر بیرون ملک سے کوئی سرمایہ کاری آ جاتی ہے، کیونکہ نصرت جاوید صاحب ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے خود کہا تھا کہ اگر محمد بن سلمان نے یہ جو بجٹ ہے اس سے پہلے اگر پاکستان میں سرمایہ کاری نہ کی تو بجٹ اتنا خوفناک ہوگا کہ غریب آدمی ٹوٹ جائے گا، پس جائے گا۔ شہباز شریف کی حکومت خود اقتدار سونپ دے گی طاقتور اداروں کو، اور ان کو یہ کہا جائے گا کہ جناب آپ نے جس کو اقتدار دینا دے دیں، ہم جو ہے وہ یہ اقتدار نہیں سنبھال سکتے، کیونکہ لوگ اتنا جو ہے وہ پریشرائز کریں گے شہباز شریف کی حکومت کو اگر سرمایہ کاری نہ آئی۔ اسی وجہ سے یہ سرمایہ کاری کا مشن لیے، سرمایہ کاری لانے کے لیے شہباز شریف کو اپنا اقتدار بچانے کے لیے اب دبئی جانا پڑا، UAE جانا پڑا، اس کے بعد وہ سعودی عرب جائیں گے، یعنی کسی صورت میں اگلے 1 سے 1.5 ہفتے میں پاکستان کے اندر کچھ سرمایہ کاری آئے گی تو معاملات آگے چلیں گے۔ البتہ شہباز شریف کے آگے کنواں پیچھے کھائی ہے، بیرون ملک سے سرمایہ کاری آ نہیں رہی، پاکستان میں جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ بالکل ان کے خلاف ہو چکا ہے۔ اب تو کہا جاتا ہے کہ طاقتور اداروں نے بھی ان کے اوپر سے ہاتھ اٹھا دیے ہیں۔ سو شہباز شریف کی حکومت کے لیے جو ہے وہ مشکلات بڑھ چکی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی میدان میں اب تک کی سب سے بڑی فتح ملی ہے جو انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو اپنے ساتھ اتحاد کے لیے راضی کر لیا۔ دوسری امپورٹنٹ خبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، دیکھیے پچھلے کئی دنوں سے پاکستان تحریک انصاف کے وہ تمام تر رہنما جو 9 مئی کے بعد سے روح پوش تھے، ان کے لیے اچھے فیصلے آ رہے ہیں۔ جو سیاسی قیدی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے لیے اچھے فیصلے آ رہے ہیں، یعنی لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کی ضمانت دے دی، پھر انسداد دہشت گردی کی عدالت نے یاسمین راشد صاحبہ اور عمر سرفراز چیمہ کی ضمانت دے دی۔ اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب کے لیے بھی اچھے فیصلے عدالتوں سے آ رہے ہیں، یعنی سائفر کیس میں آپ نے دیکھا کہ جس قسم کے ریمارکس جسٹس میاں گل
گل حسن اورنگزیب نے دیے 190 ملین پاؤنڈ ویسے عمران خان کے اوپر ختم ہو گیا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان کو بذریعہ ویڈیو لنک پیش ہونے کا حکم دیا, اس میں عمران خان پیش ہوئے. آج عمران خان کے اوپر جو سب سے گھٹیا کیس تھا, جس کیس کو سن کر ہر شخص شرم سے جو ہے وہ جھک گیا تھا, وہ شرمندہ تھا, بحیثیت قوم پاکستانی شرمندہ تھے کہ کس قسم کی عدالتیں ہمارا جو ہے وہ مذاق اڑا رہی ہیں, کس قسم کے فیصلے دے رہی ہیں. عمران خان کے خلاف وہ بنایا جانے والا گھٹیا ترین عدت میں نکاح کیس آج ختم ہو گیا. رضوان عباسی جو اس کیس میں سرکار کے پروسیکیوٹر تھے, جنہوں نے یہ کیس بنایا تھا, سرکار سے مراد یہی ہے خاور مانیکا, کیونکہ خاور مانیکا کا ضمیر 6 سال بعد خود تو نہیں نہ جاگ سکتا, ان کو کسی نہ کسی نے پش کیا تھا, اسی وجہ سے تو خاور مانیکا جیسا گھٹیا بدبودار شخص جو ہے وہ عدالت گیا اپنی سابقہ اہلیہ کے خلاف کہ جناب اس نے عدت کے اندر جو ہے وہ نکاح کیا. اب رضوان عباسی پچھلی 3 پیشیوں سے عدالت میں پیش ہی نہیں ہو رہے تھے, کیونکہ ان کے پاس بھی کوئی دلائل ہی نہیں تھے, تمام تر دلائل مکمل ہو چکے تھے, ختم ہو چکے تھے. کس طرح وہ اس گھٹیا کیس کو ڈیفینڈ کرتے؟ تو آج عدالت نے 1 بجے کا ٹائم دیا تھا کہ اگر خاور مانیکا کے وکیل پروسیکیوٹر رضوان عباسی عدالت میں پیش نہیں ہوں گے تو عدالت اس کیس کا فیصلہ سنا دے گی, کیونکہ یہ کیس ختم ہو چکا ہے, کیونکہ اس کیس میں رضوان عباسی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ثابت کرنے کو. رضوان عباسی آج بھی 1 بجے پیش نہیں ہوئے, کیس کا فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے. عین ممکن ہے آئندہ آنے والے 1 گھنٹے کے اندر یا جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو عدت میں نکاح کیس کا فیصلہ بھی عمران خان کے حق میں آ چکا ہو, کیونکہ جج صاحب نے خود یہ کہا تھا کہ اگر رضوان عباسی عدالت میں پیش نہیں ہوں گے تو ہم یک طرفہ فیصلہ سنا دیں گے. اب اگر رضوان عباسی کے پاس کچھ مواد ہوتا تو وہ عدالت میں پیش ہوتے نا, کیونکہ یہ گھٹیا کیس تھا صرف عمران خان کو کمزور کرنے کے لیے, عمران خان کو توڑنے کے لیے, عمران خان کو کمپرومائز کروانے کے لیے, ان کی اہلیہ کے اوپر کیچڑ اچھالنے کے لیے یہ کیس بنایا گیا تھا. ادروائز اس کیس کے اندر کچھ نہیں تھا. سو لہٰذا پاکستان تحریک انصاف کو دونوں میدانوں میں کامیابی حاصل ہو رہی ہے, سیاسی میدان میں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اتحاد کر کے, اور عدالتی محاذ پر جہاں پر عمران خان کے کیسز دھڑا دھڑ ختم ہوتے جا رہے ہیں. میں گزشتہ کئی عرصے سے یہ بات کر رہا تھا کہ جتنی تیزی میں یہ کیسز بنائے گئے ہیں اتنی تیزی سے یہ تمام کیسز ختم ہوں گے, اور وہ ہونا شروع ہو چکے ہیں. میں بہرحال آپ کو اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی اپڈیٹ کرتا جاؤں گا. اللہ تعالیٰ آپ کا آپ کے لکھانا کا حامی و ناصر ہو. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.